الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تم لوگوں کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف میری عبادت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ صبح سجدے میں جاتے، شام کو سر اٹھاتے۔ کیوں؟ مقصود آنے کا، مقصد آنے کا وہ یہی تھا، عبادت۔ لیکن اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی کہ انسان کو صرف اور صرف چند منٹ اپنی عبادت کے لیے مسجد کے اندر اللہ رب العزت بلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے تو دنیا داری کر، تجارت کر، کھیتی باڑی کر، تو دنیا کے اندر لگا رہے، کام کرتا رہے، لیکن 5 وقت جب میں تجھے بلاؤں تو میرے لیے مسجد میں آ جانا۔ جب میرا منادی اللہ اکبر کی آواز لگائے تو مسجد کے اندر آ جانا۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انسان جس طرح میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، چند منٹ کی ہے، جس کا 24 گھنٹے کے سامنے کوئی اس کے مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ وقت تو بہت زیادہ، نماز کے لیے چند منٹ۔ لیکن اسی طرح اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر فرمائے، اور اس میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہم سب کو عطا فرمایا، اور کہا اے لوگو، 11 مہینے دنیا داری میں لگے رہنا، کھاتے پیتے رہنا، لیکن ایک مہینہ، صرف اور صرف ایک مہینہ روزے رکھ لینا، میں تمہارے 11 مہینے ثواب دوں۔ رمضان آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ آپ علیہ السلام رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اندر ہی تیاری کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھنے والا نہیں پایا۔ آپ علیہ السلام شعبان کے اندر بھی روزے رکھتے۔ کیوں؟ شہر رمضان اللہ کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنی بڑی چیز ہوتی ہے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کو رکھنے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ اصول وضع فرمائے۔ اے لوگو، ایک تو تم لوگوں پر روزہ فرض ہے، رمضان کے تمام روزے رکھنا، اور فرمایا رمضان کے اندر جتنی ہو سکے میری عبادت کرنا، جتنی ہو سکے ذکر و تلاوت کرنا، جتنا ہو سکے لوگوں کے اندر رزق کی سخاوت کرنا، جتنا ہو سکے لوگوں پر خرچ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقام کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کوئی ایک شخص اگر رمضان کے اندر ایک فرض نماز پڑھے، اسے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ مقام تبدیل ہو گیا، مہینہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مکہ کے اندر ایک نماز پڑھی 1 لاکھ نماز، ایک قرآن پڑھا 1 لاکھ قرآن۔ مدینہ منورہ کے اندر ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر۔ اسی طرح ایک قرآن 50,000 قرآنوں کے برابر۔ اس طرح رمضان کے اندر درجات اعمال کے اندر بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ نفل نماز، ایک نفل نماز پڑھنا اس کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایک فرض 70 کے برابر، ایک قرآن 70 کے برابر۔ یہ اللہ رب العزت نے سیل کا مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمارے لیے بھیجا ہے، بنایا ہے سیل کے لیے۔ اے لوگو،
اس مہینے کے اندر سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی، اس لیے اس سیل میں جتنا ہو سکے آگے بڑھنا، جتنا ہو سکے آگے بڑھنا۔ اس مہینے کے اندر سب زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ختم کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، زیادہ سے زیادہ جتنی عبادت ہو سکے وہ کی جائے۔ اسی طرح نمازیں، روزہ کے علاوہ اور بہت سارے احکامات ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اس طرح تراویح کے عمل ہیں، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ 20 تراویح پورے مہینے کے اندر ہم نے روزانہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اسی طرح اب کچھ بھائی ہمارے کچھ حضرات 8 پڑھتے ہیں، تو ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص سجدہ کرتا ہے وہ میرے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، تو جو شخص 20 رکعتیں پڑھے گا گویا کہ 40 سجدے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر رہا ہے۔ تو جو شخص 8 پڑھ رہا ہے وہ 16 سجدے کر رہا ہے، تو 40 والا بہتر ہے یا 16 والا بہتر ہے؟ کیوں؟ یہ تو سیل کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے تراویح والا عمل پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، کسی اور مہینوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اور بہت ساری فضیلتیں رمضان کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔